سر بتائیے گا عید کیسے گزر رہی ہے؟ اور تو یہ بھائی ہماری عید تو جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہوتی ہے. منگلا سے پہلے لدر منارہ کے نام سے ہمارا گاؤں ہے. یہاں پہ ہی سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں بڑے دور دور سے ملنے آتے ہیں. تو صبح سے لے کے شام تک بس یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے. تھوڑے وفاقی وزیر اطلاع جب آپ کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، وہ والی عید اور اس عید میں کتنا فرق آپ کو محسوس ہوتا نہیں کوئی فرق نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھیں ہیں جی این نیوز سچ کی تلاش عید الاضحیٰ اسپیشل. آج ہم عید منانے آئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، چودھری فواد حسین صاحب سے بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. سر بتائیے گا عید کیسے گزر رہی ہے اور عید کی نماز کے بعد ابھی کی کیا تیاری ہے؟ تو یہ بھائی ہماری عید تو جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہوتی ہے اور صدیوں سے جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہے. لدڑ ہمارا گاؤں ہے. منگلا سے پہلے لدڑ منارہ کے نام سے ہمارا گاؤں ہے اور ہمارا گاؤں کے بعد پھر تقریباً 2-3 گاؤں کے بعد پھر کشمیر شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہی سارے گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں اور تمام حلقہ احباب جو ہے ظاہر ہے ہمارا کافی لوگ جو ہیں وہ محبت کرتے ہیں اور لوگ جو ہیں بڑے دور دور سے ملنے آتے ہیں. تو صبح سے لے کے شام تک بس یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہتا ہے. سیاسی ایکٹیویٹی بھی عید میں ہوتی ہے یا نہیں؟ میل ملاقات اس کو آپ سیاسی ایکٹیویٹی کہہ لیں. اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے ملاقات کا ایک بہانہ ہوتا ہے. تو یہی چلتا رہتا ہے. کون سی تھوڑے وفاقی وزیر اطلاع جب آپ کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں، وہ والی عید اور اس عید میں کتنا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں کوئی فرق نہیں ہے. اس وقت بھی ایسے ہی ہم گاؤں تھے تو گاؤں جاتے تھے، وہاں پہ لوگ آتے تھے. یہ تو دیکھیں نا ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو بیسکلی پالیٹکس میں نئے نئے آئے ہوتے ہیں یا کچھ جن کا صرف جو ہے کہ ان کی وہ عہدوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. ہمارے تو عہدوں کے تعلق تھوڑی ہیں. ہمارے تو لوگوں کے ساتھ تعلق، پرسنل تعلقات ہیں اور ہمیشہ وہ تعلق جو ہے اس کا بھرم رہتا ہے. سر ابھی عید بھی جاری ہے اور اس عید میں بھی عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے، 3 سال ہو گئے، لیکن ان کو عید کی نماز کی اجازت نہیں ملتی. اس پر کیا کہیں گے؟ جی ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا المیہ ہے، پاکستان کا ایک دکھ ہے. اور میں نے خود جو ہے وہ 2 عیدیں جیل میں جو گزاریں ان میں عید کی نماز جو ہے وہ اپنی مجھے الاؤ نہیں ہوئی. تو آئی کین، ظاہر ہے کہ میں زیادہ ریلیٹ کر سکتا ہوں خان صاحب سے، باقی قیدیوں سے، دوستوں سے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا جس قسم سے ان کو ڈپرائیو ہیں وہ. یہ تو بس پاکستان میں اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں ان کو ایک وسعت قلبی دے اور مشکلیں آسان ہوں تاکہ پاکستان میں ایک جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر ہے اس کے اندر وہ بہتری آئے اور ہم آگے چل سکیں. سر آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے، آپ نے عید سے پہلے جو ہے وہ اس حوالے سے تفصیلی پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو ابھی اس عید کے بعد آپ کیا لائے عمل دیکھ رہے ہیں؟ ملک کی موجودہ صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ایک تو ہم اس کے بعد کرنے جا رہے ہیں ایک یوتھ کا کنونشن جس میں ہم یوتھ کو اکٹھا کر رہے ہیں جو یہ ووٹر ایج 18 سال سے کوئی ختم کر رہے ہیں. یہ ناقابل قبول ہے. اس کے نتیجے میں جو ہماری ایک یوتھ امپاورمنٹ ہے وہ مکمل ختم ہو جائے گی. تو ایک تو ہم یوتھ کو اکٹھا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد لاہور میں ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا سمیت جو اپوزیشن لیڈرشپ ہے وہ اکٹھی ہو اور ہم ایک متحدہ اپوزیشن کی بنیاد رکھ سکیں حکومت کے خلاف. اور چونکہ پاکستان میں اس وقت حکومت جو ہے وہ تو ہے ہی، ہمارا مسئلہ یہ کہ اپوزیشن نہیں ہے. تو اس کو ہمیں اکٹھا کرنا ہے تاکہ ہمارا ایک ہی موقف ہو اور اس کو ہم لے کے آگے بڑھ سکیں. سر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن اس طرح عوامی مسائل کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتی؟ کوئی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو چونکہ جو اصل پولیٹیکل کلاس تھی اس کو تو ٹھڈے مکے مار کے نکال دیا گیا، ان کو تو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب یہ جو زیادہ تر اپوزیشن والے آئے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہے حادثے کے نتیجے میں آئے ہیں. ان کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو لوگوں کے ایشوز کا نہیں پتہ. تو جو آپ نے پالیسی بنانی ہے وہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی بنائیں گے نا. تو ان کی جو کیپیسٹی نہیں ہے تو یہ اس لیے اپنے اس کے مطابق کر رہے ہیں. یہ تو ظاہر اپوزیشن نہیں کر سکتی. عمران خان صاحب باہر اگر ہوتے اس ٹائم تو وہ نوجوانوں کو عید پر کیا میسج دیتے یا کیا پیغام دیتے؟ آپ کو تو کافی وقت گزرا ان کے ساتھ. عمران خان کا تو جو پیغام ہے وہ تو اقبال کا جو پیغام ہے خود ہی اس سے ہی متاثر ہے اور وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے سوسائٹی کے لیے اور معاشرے میں جو تبدیلی ہے اس کے ضامن جو ہیں وہ نوجوان ہیں.
سو اس لیے ان کا ایمفیسس تو ہمیشہ ظاہر ہے نوجوان رہے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی عمر جو ہے وہ 75 سال ہے لیکن نوجوانوں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے, اور ان سے کم عمر کے ہیں بلاول, مریم وغیرہ, لیکن ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 18 سال کے لوگوں کی عمریں جو ہے وہی ختم کر دو ووٹ دینے کے لیے. تو اس سے آپ دیکھیں عمران خان کا جو نیریٹو پاور ہے وہ تو عمران خان کے ساتھ. امریکہ حق میں جس طرح اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو پاکستان نے شکست دی ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ کا. جس طرح سے ہندوستان کے اندر ایک ہندواتا سے متاثر پالیسیاں بنی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پاکستان کو ایک ترنوالا ہے. پاکستان کی فوج نے, پاکستان کے سوسائٹی نے, پاکستان کے میڈیا نے, پاکستان کے تمام سوسائٹی کے جو اراکین ہیں, انہوں نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہندوستان کو, وہ پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. اور اس کے بعد سے پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا جو ہے وہ بج رہا ہے. وہ چاہے ایران امریکہ جنگ ہو, چاہے وہ ہمارے معاملات ہوں. آپ دیکھیے پاکستان اس جنگ کے بعد سے پاکستان کے جو اہمیت میں, پاکستان کے وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے, اور اس کے لیے پوری قوم اور خصوصاً افواج پاکستان, ایئر فورس, نیوی بہت مبارک کے مستحق ہیں. سر, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کا آپ لوگوں کو یہ مطالبہ ہے کہ قومی حکومت ہونی چاہیے, اس پر کیا کہیں گے؟ کیا قومی حکومت ممکن ہے اور باقی جماعتیں مانیں گی؟ دیکھیں پاکستان کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت ہے وہ ڈیفیکٹو تو ہے, ڈیجورے نہیں ہے. یعنی وہ لاٹھی سے زور زبردستی سے حکومت میں تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی لیگل ویلیو نہیں ہے. کیونکہ لیگل ویلیو حکومت کی اس وقت ہوگی جب وہ فارم 45 کے نتائج میں آئے گی. تو یہ جو سفر ہے فارم 47 سے فارم 45 تک جانے کا, اس کے لیے ہمیں ایک پاکستان کے اندر ہمیں ایک پولیٹیکل اسپیس کی ضرورت ہے. اور اس الیکشن کمیشن اور اس جوڈیشری کے ہوتے ہوئے قوم نئے انتخابات میں نہیں جانا چاہتی جب تک اصلاحات نہ ہوں. ان اصلاحات کے لیے ضروری ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں تمام جماعتیں بشمول تحریک انصاف کی شامل ہوں, اور ہم نیا الیکشن کمیشن, نئی جوڈیشری تشکیل دے سکیں اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جا سکیں. سر, ہم نے دیکھا کہ آپ خود بھی وکیل ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ کہتے تھے کہ عید سے پہلے خان صاحب, اس پر بھی چھوٹی عید بھی گزر گئی ہے, بڑی عید بھی گزر رہی ہے, لیکن خان صاحب ابھی بھی جیل کے اندر, اور ملاقاتیں نہ فیملی کو انہیں دی جا رہی نہ وکلا جا سکے. اس پر کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا لیگل جو ٹیم ہے, ٹیم ورک کوئی نہیں ہے ان کا؟ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو دیکھیے ایک بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہی تو زیادتی کی کہ سارے جو بزدار تھے پارٹی میں ان کو اٹھا کے لیڈرشپ دے دی. اب طریقے تفویض آئین اگر آپ غور کریں تو وہ ان تمام لوگوں کے اوپر ہے. آپ تو خود کور کر رہے تھے طریقے عدم اعتماد جو ہمارے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کے آئے تھے. یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو حکومت سے نکالنے میں اپنی خدمات پیش کی, ہمارے خلاف سازش کی. اب آپ نے ان کو اختیار دے دیا ہے. اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں وہ لوگوں میں تو کوئی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی کام کر سکیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. عمران خان نے خود بھی یہ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے, اور انہوں نے ایسے نااہل لوگوں کو پارٹی سونپ دی جس کا سب سے زیادہ نقصان خود عمران خان کو ہو. سر, لاسٹ میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو شریف افضل مروت نے جو پٹیشن ایک دائر کی ہے سہیل افریدی کے اگینسٹ, اس کو کیسے دیکھیں, کیا آنے والے دنوں میں کہ پی کے حکومت کا کوئی وزیر اعلیٰ تبدیل ہو سکتا ہے اس پٹیشن سے؟ نہیں, میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ایسی بات ہے کہ جو شیر افضل مروت جو ہیں وہ کوئی اس کے لیے کوئی سیریس پٹیشن ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے سیریس پٹیشن نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی جو پرسنل غصہ ہے سہیل افریدی کے خلاف وہ ظاہر انہوں نے کیا ہے. ادروائز اس پٹیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ہی یہ آگے چلے گی. علی امین گنڈا پور پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کا اس پٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو میرے خیال کے اندر یہ جو کچھ بھی ابھی تک ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو معاملات ہیں وہ اشرف افضل مروت شاید اس کو واپس لے ہی لیں. آج علی محمد خان نے بھی ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ واپس لے لیں. مجھے لگتا ہے میں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ وہ واپس لے لیں, تو مجھے امید ہے اشرف افضل مروت یہ پٹیشن واپس لے لیں. سر, آپ سمجھتے ہیں کہ قومی حکومت آ جاتی ہے تو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے؟ یہ حکومت جو ہی کہے گی عمران خان صاحب باہر, اس کے جانے کے امکان بالکل انشاءاللہ بن رہے ہیں. بجٹ کے بعد اور تیز ہو جائیں گے. سر, لاسٹ میں یہ بتائیں کہ عید میں آپ پسند کیا کرتے ہیں؟ جس طرح ماشاءاللہ آپ کی صحت ہے, کھاتے پیتے کیا ہیں عید پہ تو ہر بندہ گوشت ہی کھاتا ہے. آپ کیسے ہم تو ویسے بھی گوشت نہیں کھاتے. نہیں, خود نہیں بنا سکتا. خود میں بناؤں گا تو کھا کوئی نہیں سکے. خود میں تو کچھ نہیں بنا نہیں, خود نہیں بناتا. انڈا بنا سکتا.
تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، یہ تھے چودھری فواد حسین صاحب کا وفاقی وزیر اطلاعات، جو کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنے میزبان سردار طیب خان کو عید الاضحیٰ اسپیشل GN نیوز سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.